دہتے انگارے کوئلے اس کے اوپر الٹا لٹایا ہوا ہے جی، اور آگ اس کے گوشت کو جلا رہی ہے، گوشت جل گیا، ہڈی تک کوئلے کا اثر پہنچ گیا۔ مدینہ کا ماحول ہے، مسجد نبوی کا جگہ بنی ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ پوچھا بلال یہ تو بتا، ایک محرم تمہیں جلایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، یہاں تو عزت دے رہے ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، تو بتاؤ لذت کس میں؟ لذت کس میں ہے جی؟ کہا جو لذت اس کے نام پر جلنے میں تھی، اب یہ عزت میں وہ لذت نہیں جی۔ میں لذت کی بات کر آپ کو تھوڑا جنت میں لے جاتا ہوں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، رسول اللہ نے فرمایا 70 کے 70 بندے جنت میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے ساتھ ہی گفتگو کی، کلام کیا۔ حضرت جابر کے ابا جی بھی وہاں شہداء میں تھے۔ حضرت جابر بہت رو رہے تھے، آپ نے فرمایا جابر تو نہ رو یار، باقی سارے رو، تو نہ رو یار، میرا ابا نے شہید ہوا، فرمایا شہید ہوا ہے لیکن اللہ نے باقیوں کے ساتھ کلام پردے کے پیچھے سے کیا ہے، جب تیرے باپ سے کلام کیا پردے ہٹا کے تو نہ رو، تو نہ رو۔ حضرت جابر نے بھی یا رسول اللہ جب آپ کو اتنا پتا ہے کہ اللہ نے بغیر حجاب کے میرے باپ سے کلام کیا ہے تو جناب یہ بھی بتائیں کلام کیا کیا ہے؟ اللہ کیا کلام کیا ہے؟ کہا کلام یہ کیا ہے۔ اللہ نے پوچھا میرے عبداللہ بتا میری جنت کیسی لگی؟ کہا یا اللہ تیری جنت بڑی میٹھی، بڑی لذیذ ہے، بڑا مزہ ہے تیری جنت کا، پر میں کیا تو خواہش ہے تو بتاؤ؟ کہا یہ کی خواہش؟ کیا خواہش؟ کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ تو میں واپس دنیا میں کیا لینے جائے؟ جنت پسند نہیں، کہا جنت پسند ہے لیکن واپس دنیا میں بھیج میرے اللہ۔ کہا کیا کرنے جائے گا؟ کچھ نہیں، جب واپس جاؤں گا پھر تیرے نام پر گردن کٹاؤں، کیونکہ جو لذت تیرے نام پر گردن کٹانے میں آئی تیری جنت میں نہیں ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلاح من زکاها، فلاں پاک ہے وہ جنہوں نے اس کو پاک کر لیا ہے۔ سورہ احزاب کی ایک بڑی لذیذ آیت ہے جی، بڑی مزیدار آیت ہے جی، اگر میں آپ کو سنانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کو وہاں لے جاؤں کہ یہ معنی ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اب آپ سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رجال فی رجال جی من المؤمنین رجال صدقوا، من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ بندے ہیں جنہوں نے سچ کر دیا ہے، رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا ہے۔ حضور ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے، تیرے نام پہ جان قربان کر دیں گے، غلامی رسول میں سارے نہیں بولتے، حاضر نہیں، یہ بدل کیا ہو گیا؟ بجلی کا بل زیادہ ہے، میرا قصور نہیں، عید والے دن تو بھول جاؤ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور انہوں نے موت قبول کی۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سچا کر دیا، ومنهم من قضى نحبه، اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ فرمایا ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر۔ پڑھا رہا ہوں آپ کو، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کے بندوں کی قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ ومنهم من ينتظر، اور بہت سارے صحابہ، بہت سارے بندے ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ موقع ملے تو قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، موقع ملے نبی کے نام پر جان دینے کا تو جان دے دے۔ حضرت جابر کے ابا جی نے کہا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، کیونکہ جو لذت تیرے نام پر سب کٹانے میں آئی ہے وہ کیا لذت ہے؟ میں بتاؤں، میرے کئی واقعہ میں جب شہید کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اس کو تیر لگتا ہے، تلوار لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، بم لگتا ہے، گولی لگتی ہے، اسے درد نہیں ہوتا، اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا کانٹا چبھنے کا درد ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ شہادت کے قریب پہنچتا ہے اللہ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹے تو انگلی کٹنے کا درد نہیں ہے، یہ حسن یوسف کا اثر ہے، اور حسن رب کا اثر یہ ہے کہ گردن جانے کا درد ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ رب کے جلووں میں ہوتا ہے، وہ رب کے دیدار میں ہوتا ہے، وہ رب کا جلوہ، رب کا دیدار، رب کا
وہ آ گئی نا وہ بات لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. جناب موسیٰ علیہ السلام 70 بندے لے کے مانتے نہیں تھے کہ موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. موسیٰ تم اللہ سے کوئی کلام نہیں کرتے, کوئی باتیں نہیں کرتے, ہمیں یقین نہیں ہے. موسیٰ نے کہا چلو میرے ساتھ چلو, چلو تو میرے ساتھ, اور میں تمہیں جا کر جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں, اللہ سے گفتگو کرتا ہوں. جی 70 بندے چلے گئے تو اوپر گئے, ادھر ٹھہر جاؤ. آسمان سے بادل آیا, جناب موسیٰ اس کو چھو گئے, گفتگو شروع ہو گئی. جناب موسیٰ بادل سے سر باہر نکلے, اندر آ جاؤ. وہ بھی سارے اندر آ گئے. اب موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں, اللہ سن رہا ہے, اللہ کی آواز آتی ہے, موسیٰ سن رہے ہیں. انہوں نے جب میٹھی میٹھی آواز, میٹھی میٹھی آواز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ گواہی دو گے نا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں اور میں نے اللہ سے باتیں کی, اب تو میری گواہی دو گے نا. انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. انہوں نے کہا کہ اس کی آواز اتنی میٹھی ہے, دیدار کتنا میٹھا ہوگا. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. نہیں 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 موسیٰ ہم گواہی نہیں دیں گے, اب تو اللہ دکھا بھی ہمیں, جلوہ بھی کرا اس کا, دیدار بھی کرا اس کا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اپنی اوقات سے باہر ہو گئے. تو اخذت الصاعقۃ وانتم تنظرون. ایک کڑک آئی آسمان میں, دل پھاڑ کے رکھ, 70 کے 70 بندے مر گئے. موسیٰ نے کہا میرے مالک ان کی مطالبہ غلط تھا, ان کا مطالبہ صحیح نہیں تھا. ایک دفعہ تکبیر پڑھ, اللہ لا الہ الا اللہ. یہ قرآن بیان کر رہا ہوں, چسنی ہے یاد میں تکبیر نہیں سکتی. میں پھر وہ سیدھے چلا جاتا ہوں, آپ کو واپس لے جاتا ہوں. یہ خاص مقام پر پہنچے, موسیٰ کا کلام ہے, رب سے گفتگو ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے. زور سے بولیے اللہ بندے تیرے تھے, انہوں نے جا کے میری نبوت کی گواہی دینی تھی اور مطالبہ غلط کیا, ان کا حقیقت کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا. لیکن میرے اللہ پھر گواہی کون دے؟ ہم کہیں گے کہ جان کے مارا ہے, موسیٰ تو ایک کو سونا ہے, بندہ مر جاتا ہے. 70 بندے موسیٰ کے مقابلے میں تو شاید کوئی 70,000 اور موسیٰ مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن میرے مالک گواہی کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم, ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر انہیں مارنے کے بعد اللہ نے دوبارہ کھڑا کیا, دوبارہ زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اپنی اوقات میں رہو. اب جو مار کے آئے تھے اب واپس کیسے کھچ مار سکتے تھے؟ انہیں پتا ایک مطالبہ غلط کیا, باطل کیا تو پھر آگے رکھ دی اللہ نے. اب کہتے ہیں موسیٰ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم, جیسے آپ کہیں گے ویسے. اور میرا اللہ اگر نیکیاں کروانا چاہے تو ایسے بھی کروا سکتا ہے, لیکن اس نے کیا کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس نے اختیار دیا ہے, چاہے کوئی نیکی کرے, چاہے کوئی گناہ کرے, چاہے کوئی نیکی کرے, چاہے کوئی گناہ کرے, لیکن قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. فلاح کس کو ملے گی؟ جس نے اس کو پاک کیا ہے, جس نے اس کو پاک کیا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور نفس کی مخالفت کرنے والا, اللہ کہتا ہے میرے بندے ہو, ہاں جی اللہ تیرے بندے ہیں. الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی, کیوں نہیں؟ ہاں یا اللہ تمہارا رب ہے. اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے ہو تو نفس کی مخالفت کرو. یہ جو نفس کہتا ہے نماز کے وقت میں سو جا, اٹھ جا, چھوڑ دے نیند کو, کیونکہ نفس کی مخالفت کر. نفس کہتا ہے لوڈو کھیلنے کو چھوڑ دے گا, نہیں نہیں میرا اللہ ناراض ہوتا ہے, میں ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. نفس کہتا ہے بیٹھ کے ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے, کہا نہیں نہیں نہیں, وَلَا نَفْسَ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو نفس کی مخالفت کرے گا, روزے رکھ لیے کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے شیطان باندھا ہوا تھا, روزے رکھ لیے, تراویح پڑھ لی, نیکیاں کر لی, کوئی کمال نہیں ہے, اس کا فضل ہے. وہی کہہ رہا ہے وَلْتُكْبِرُ اللَّهَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلْتُكْبِرُوا اللَّهَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ. چاہیے کہ تم تعداد کو پورا کرو. اس کو پورا کرو, جس کی تعداد آئی ہے اس کی ہم نے الحمدللہ پوری کر فرمایا. وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اگر تعداد پوری کر لیا تو ہم لے کر آئیے, بولو اللہ اکبر.